اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفرقان چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 41 to 44۔ اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے نہیں اور سمجھتے نہیں؟ وہ محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگوں کو جب اسلام کی بات بتائی، قرآن کی بات بتائی، لوگوں کو اللہ کی وحی پڑھ کے سنایا، تو لوگ جو ہے یہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے اگر ہم اپنے بتوں کی پرستش پر جمے نہیں رہتے تو یہ ہمیں اپنے راہ سے ہٹا دیتا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہی شخص ملا کیا پروفٹ بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں تھی جو قرآن کے خلاف پیش کرے اور شریعت کے خلاف پیش کرے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ الٹا مذاق کرتے تھے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب بھی انہوں نے صحیح بات کہی ہے لوگ اس کو ماننے کے بدلے میں اس کا انکار کیا ہے۔ اب جب انکار کیا ہے تو وہ مذاق کے طور پر کیا ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک جگہ پہ دلیل کے ذریعے سے، پروف کے ذریعے سے بات کیا جاتا ہے، عقل کو سمجھے جیسا آپ کو پروف دینا پڑتا ہے، اور دوسری جگہ پہ صرف کسی کا مذاق اڑا دو اور وہاں سے جو ہے وہ بات کو آپ ڈیزالو کر دو۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ تھا، کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، شریعت ہے اس سے بہترین شریعت کوئی لا نہیں سکتے تھے، اب ظاہر سے بات ہے ان کے پاس جو دوسرا آپشن بچا تھا وہ صرف مذاق کرنا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جب حق بات کہتے ہیں تو سامنے والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اس طریقے کے دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے، تو کم از کم کیا کرتے ہیں، یہ مذاق کر کے وہاں سے چیزیں بچ جانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو وہ عذاب دیکھیں گے سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ یعنی اس میں یہ جو لوگ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے بت پرستی کے اندر جمے نہیں رہتے تو یہ جو ہے شخص ہمیں جو ہے اس سے ہٹا دیتا، یعنی صحیح راستے پہ لے کے چلا جاتا یا ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے چلا جاتا۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے تعصب کی بنیاد پہ ہی اس طریقے سے بت پرستی کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے تعصب کو سب کو سمجھ کے رکھا ہے۔ تعصب ایک ایگو کی وجہ سے ہر ایک جماعت کے پاس جو ہے لڑائی کرنا یا میں بڑا، یہ تعصب ہر جگہ بزنس مین دیکھیں گے، تعصب کی وجہ سے کئی لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ تو تعصب جو ہے یہ ایک زہر ہے جو حق بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ لوگ تعصب کی وجہ سے ہی اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنے معبود بنا کے رکھا ہے؟ یعنی جو معبود کے معنی عبادت، جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو کئی لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو جن کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو اپنی خواہشوں کو، یعنی اپنے جتنے بھی خواہشات ہیں اس خواہشات کو رب بنا کے رکھا ہے، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جو دل میں آیا کر لیا، جب آپ کو خواہش ہوئی وہ کر لیا، جب آپ کو پسند ہے جو چیز آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی خواہشوں کو معبود بنا کے رکھا ہے۔ آج اگر ہم پرسنل لیول پہ ہر آدمی اس قرآن کی آیت پہ اگر غور کریں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، آج بھی کئی لوگ
اتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنے بدعت کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی خواہش کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے مطلب تہمت لگاتے ہیں، یا جو ہے ایسے ایسے فیسٹیولز کرتے ہیں، یا ایسے ایسے فنکشنز کرتے ہیں، ایسے ایسے اسراف کرتے ہیں جس میں کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر کیوں کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اس زمن میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم اس میں کتنے اترتے ہیں۔ بس کیا تم نے اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے اپنے خواہش کو جو ہے معبود بنا کے رکھا ہے۔ اللہ ان کے بارے میں بول رہے کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں نہ بالکل جو ہے یہ سنتے اور نہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان میں سے بھی زیادہ بہرا ہے۔ جو جانور جو کیا کرتا ہے اس وقت کے واسطے سوچتا ہے، انہیں فیوچر نہیں سوچتا ہے۔ جانور کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہے جا کے کھا لیتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ کون سی چیز کھانا ہے، کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان، کئی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں اپنی خواہش کی بنیاد پہ، اگر کوئی شراب پی رہا ہے، کیوں پی رہا؟ اپنی خواہش۔ غلط فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا ہے، کیوں؟ اپنی خواہش کی وجہ سے ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ سگریٹس پی رہا ہے، بار بار چین اسموکر ہے، پوچھ اپنی خواہش ہے، مجھے خواہش ہے سب کچھ کرنے کی۔ یعنی اور اسلام کے اندر الٹے سیدھے کام کرنا، اور اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں، ان میں سے جو لوگ جو ہے اکثر سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ ایک تو سنتے ہی نہیں، اور دوسرا اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ ان کو کمپیئر کر رہا ہے جانوروں سے، کہ جانور بھی کم از کم ان سے بہتر ہے، اور یہ جانور سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہے کبھی کبھی جو لوگ اکثر نہ سنتے ہیں اور نہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں بہت جو ہے امپورٹنٹ ہمیں سمجھنے کی ہے۔ جو پہلی کی آیت میں کیا ہے کہ تعصب کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اپنی خواہش کو معبود بنا لینا، یعنی خود ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہشوں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کو پریفرنس دینا، یہ جو ہے خود کی عبادت کرنا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح راستے پہ ہمیں قائم رکھے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔